رسول اللہ کی بات کی ہوئی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، یہ حدیث ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مرزا کی ہر بات جو مرزا اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ حدیث ہے۔ جب وہ کہا جاتا ہے نا، ان کے ہاں لکھا ہوتا ہے ام المومنین نے یہ کہا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مرزا کی بیوی ہے۔ وہاں 60% لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ قادیانیوں کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہ اقلیت ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے، مرزائیت ایک الگ چیز ہے۔ مرزائیت مذہب نہیں ہے، یہ تو اسلام پر بہتان کا ایک طرز عمل ہے جو کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اب آپ کو چند باتیں میں بتلانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ کسی یہودی نے، جو یہودی مذہب کا حامل ہے، اس نے کبھی یہ حملے اسلام پر نہیں کیے جو قادیانیوں نے کیے ہیں، جو مرزا نے کیے۔ عیسائیوں نے یہ حملے اسلام پر نہیں کیے جو انہوں نے کیے، ہندوؤں نے یہ حملے اسلام کے اوپر نہیں کیے جو انہوں نے کیے۔ وہ اپنے اپنے مذہب کے اوپر ہیں، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو بحث ہی الگ ہے، ان کو صحیح کہتا کون ہے، لیکن وہ مذاہب ہیں۔ لیکن یہ اس کو مذہب ماننا، یہ مذہب اسلام کا انکار ہے۔ عیسائیت کو، مرزائیت کو مذہب ماننا اسلام کے مذہب کا انکار ہے۔ اگر آپ ان کو مذہب کہتے ہیں تو یہ مذہب ہوتا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر چند باتیں سماعت کیجئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ اپنی تعلیمات کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ قادیان مکہ اور مدینہ سے افضل ہے۔ یہ ایک میں آپ کو سرسری سی باتیں کرتا ہوں، تبصرہ نہیں کرتا، تبصرے میں وقت گزر جائے گا۔ قادیان یہ سرزمین حرم ہے، ہمارے لیے حرمین شریفین دو مقام ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ۔ بیت المقدس کتنی عظیم جگہ ہے، انبیاء کا مسکن ہے، لیکن وہ حرم نہیں ہے، وہ حرم نہیں ہے، کیونکہ حرم صرف اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں کو بنایا ہے، ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے، بس یہ حرم ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مسلمانوں کے شاعر کا استعمال کیا، اس نے عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اسلام کے نام کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف تمام تر طرز عمل استعمال کیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے مرزا کے اندر موجود ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3000 معجزات ہیں بقول مرزا کے۔ ایک ایک کتاب کا حوالہ، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3000 معجزات ہیں، اور مرزا کہتا ہے کہ میرے 1,00,000 معجزات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3000 اور مرزا کے 1,00,000 معجزات، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کتنا خوفناک حملہ ہے اور کس قدر بڑی بات ہے جو اس بدبخت نے کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس نے لکھا ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ قرآن پاک میری منہ کی باتیں ہیں، یعنی جو مرضی ہے میں کہوں وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے اور میری منہ کی ہر بات قرآن پاک ہے۔ یہ دعویٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی پیغمبر نے بھی نہیں کیا ہے۔ اس کو آپ مذہب کا نام دیتے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہر بات کلام اللہ ہے، اس لفظ کو آپ یوں سمجھیے یا یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں پیغمبر بھی ہوں اور میں نعوذ باللہ من ذالک میں اللہ بھی ہوں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری منہ کی بات، میری ہر بات جو ہے وہ کلام اللہ ہے، میری ہر بات جو ہے وہ قرآن پاک سے نعوذ باللہ من ذالک بہتر اور افضل ہے۔ پھر یہی قادیانی یہ بات کہتا ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت کرے ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابو بکر و عمر نعوذ باللہ من ذالک، ان کی فضیلت اتنی ہی ہے جتنے میرے جوتے کے تسمے۔ سیرت مہدی، اس کی معروف کتاب جس کو یہ قرآن پاک کے برابر قرار دیتا ہے،
اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اسلام کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، اسلام کے اوپر رقیق اور خسیس قسم کے حملے کیے گئے۔ ایسی خرافات کو مذہب کا نام دینا مذہب کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اپنی تمام تر جو تعلیمات ہیں اس کو عام کر سکتے ہیں، یہ اپنی کتابیں شائع کر سکتے ہیں، یہ اپنی ملفوظات لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے کبھی کسی عیسائی کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہو تو کبھی روکتے ہوئے بھی دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ روکتا کوئی نہیں ہے ان کو، کیوں؟ وہ کہتے ہیں چلیے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ روکنا بھی ان کو ضروری ہے۔ اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی اسٹیٹ کے اندر ان کو جینے کا حق ضرور ہے، ان کو تبلیغ کا حق نہیں ہے۔ لیکن چلیں یہ تو ریاست کا معاملہ ہے، ریاست سے اللہ پوچھے گا یہ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں عیسائیت کی۔ لیکن یہاں تو مرزائیت کا معاملہ ہے، اور مرزائیت کی یہاں پر خرافات کا معاملہ ہے، اس کے اسلام پر حملوں کا معاملہ ہے۔ اور پھر ذرا دل پر ہاتھ رکھا سنیے گا، یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی خاتم النبیین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ آخری نبی یہی تھا۔ آپ ہمارے نبی کی جو عظمت ہے، ہمارے نبی کی جو شان ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ ہے، ہمارے نبی کا ایک اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے خاتم النبیین ہونے کا، وہ چھین کر کس کو دیا جا رہا ہے؟ مرزا قادیانی کو دیا جا رہا ہے۔ پھر بھی یہ مذہب ہے، پھر بھی اس کو مذہب کا نام دیا جا رہا ہے جو رسول اللہ پر حملہ کر رہا ہے۔ اور یہی انہی کا مذہب ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ قادیانیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ وہ اسی طرح کا کلمہ انہوں نے گھڑا تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ ہم تو اس مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم مسلمانوں کو مانتے ہیں، ہم مسلمانوں کے شاعر کو مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں۔ انہوں نے مان کر ایک اتنا خوفناک اسلام پر حملہ کیا ہے کہ جو نہ ماننے والوں نے حملہ نہیں کیا ہے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ جس فتنے سے آگاہی اور جس فتنے کو سمجھنا اور جس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہا درجے کا ضروری ہے۔ معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے، شبے میں ڈال دیا جاتا ہے، جناب یہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیتے۔ آپ کو کس نے کہا ہم جینے کا حق نہیں دیتے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں؟ غلطیاں تو آپ کرتے ہیں، خطائیں تو آپ لوگوں سے ہوتی ہیں۔ ہر کچھ عرصے کے بعد مرزائیت کے متعلق کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جس سے اہل ایمان کے سینے چھنی ہو جاتے ہیں، جس سے اسلام کو تار تار کیا جاتا ہے، جس سے رسول اللہ کی عصمت پر حملہ ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے متعلق ان کی ایک اور بات آگے، مسلمانوں کے نزدیک قرآن اللہ کی کیا ہے؟ آخری کتاب ہے، اور قادیانیوں کے نزدیک مرزا کے الہامات اور الفرقان الحق یہ آخری کتاب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں ہماری آخری کتاب یہ ہے، آپ کی قرآن ہوگی، ہماری تو یہ ہے الفرقان الحق۔ اور الفرقان الحق کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے، اس فتنے سے۔ ایک قرآن پاک کی آیت لکھی گئی ہے اور اس سے آگے مرزا کی بات لکھی گئی ہے، پھر قرآن کی آیت کاٹ کر پھر آگے مرزا کی بات ہے، پھر قرآن کی آیت ہے پھر مرزا کی بات ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ قرآن کون سا ہے اور مرزا کی بات کون سی۔ یہ فتنہ دنیا کے اندر عام کیا گیا ہے الفرقان الحق کے نام سے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین، آگے لفظ اور ہوگا، قل اللہ احد آگے لفظ اور ہوگا، انا اعطیناک الکوثر آگے لفظ اور ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب کا جو مرزا کے حفوات تھے، اس کی خرافات تھی، اس کی بد کلامیاں تھی، اس کو انہوں نے قرآن پاک سے افضل قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ حدیث ہے۔ یہ ہر خطبے کے اندر ہم ایک بات کہتے ہیں، احسن الحدیث کلام اللہ واحسن الہدی
ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی بات حدیث ہے، رسول اللہ کا عمل یہ سنت ہے، رسول اللہ کی بات کی ہوئی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ حدیث ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مرزا کی ہر بات جو مرزا اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ حدیث ہے، وہ مرزا کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ جب وہ حدیث کی بات کرتے ہیں تو مرزا کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، جب وہ قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ مرزا کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں، جب وہ مکہ اور مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہ قادیان کو مکہ اور مدینہ قرار دیتے ہیں، اور ہم لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، ہمارے اہل حل و عقد جو ہیں ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ جناب یہ تو مان رہے ہیں۔ اور پھر مرزا کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ امہات یہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے، ان کی عظمت یہ رکھی ہے، اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ لیکن مرزائیوں کے نزدیک مرزا کی بیوی ایک ہی بیوی تھی اور وہ اس کی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں۔ جب وہ کہا جاتا ہے نا، ان کے ہاں لکھا ہوتا ہے ام المؤمنین نے یہ کہا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مرزا کی بیوی ہے۔ ایک ایک مسلمانوں کے جو شاعر تھے ان کا استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، ایک ایک مسلمانوں کے لفظ استعمال کر کے جو غیر مسلم مطالعہ کر رہے تھے اسلام کا ان کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ جناب یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، بڑی خوشی سے یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، یورپ کے اندر پھیل رہا ہے، افریقہ کے اندر پھیل رہا ہے، دیگر ممالک کے اندر پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلائے گا انشاءاللہ، اسلام پھیلے گا انشاءاللہ اور یہ فتنے مٹیں گے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، افریقہ کے اندر جو اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد یہ قادیانی مذہب ہے۔ وہاں 60% لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ قادیانیوں کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو اسلام وہ قبول کر رہے ہیں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ تو مولویوں کا اسلام اور ہے، اور جو اللہ نے اسلام اتارا ہے وہ اور ہے۔ وہ اللہ نے جو اسلام اتارا ہے وہ مرزا قادیانی کے پاس، اور یہ جو پاکستان کے مولوی بات کہتے ہیں یا پوری دنیا کے مولوی بات کہتے ہیں ان کا یہ اپنا اسلام۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے، اور اس کی بنا پر آج کثرت کے ساتھ یہ فتنہ اس انداز سے پھیل رہا ہے کہ الفاظ وہی ہیں، ہم بھی نماز کہتے ہیں وہ بھی نماز کہتے ہیں، ہم بھی روزہ کہتے ہیں وہ بھی روزہ کہتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ کہتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، ہم بھی حج کہتے ہیں وہ بھی حج کہتے ہیں۔ ہر چیز کا نام انہوں نے وہی رکھا ہے جو مسلمانوں والا ہے، صرف اور صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور دنیا کو یہ غلط فہمی ڈالنے کے لیے کہ جناب ہم تو وہی ہیں جو یہ۔ اور یہ بات سمجھ نہیں آتی، پھر بھی یہ مذہب ہے، پھر بھی اس کو مذہب کہا جا رہا ہے۔ جس مذہب کی پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک اسلام کے خلاف معرض وجود میں آئی ہو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ مذہب ہے، اس کو کہا جا رہا ہے یہ اقلیت، ان کو کہا جا رہا ہے ان کے حقوق ہیں، ان کو تبلیغ کا حق ہے۔ بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے، بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ اگر اتنے بڑے عہدوں پر فائز لوگ اس طریقے سے بات کریں گے تو بتلائیے عدل اور انصاف کا خون نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جہاں لوگوں کے مسائل یہ ہیں کہ 20 سال تک 30 سال تک قتل کے مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہاں ایک قادیانی کا فیصلہ جاتا ہے اور پہلے دن اس کا فیصلہ کر کے اس کو بری بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو اجازت دے دی جاتی ہے جو مرضی ہے آپ کریں، آپ مذہبی طور پر آزاد ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس کے پیچھے بڑی سازشیں، اس کے پیچھے خریدا جاتا ہے، ان کو تجوریاں بھری جاتی ہیں، ان کے منہ بند کیے جاتے ہیں، ان کے کلمے خریدی جاتی ہیں، ان کی الفاظ خریدے جاتے ہیں۔ جتنے بڑے منصب پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں اتنی بڑی ان کو قیمت لا کر ان کو خرید لیا جاتا ہے۔ قتل و غارت ہو رہی ہے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے، لوگ عدالتوں کے اندر رول رہے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے، اور ادھر سے قادیانی آتا ہے اور اس کو اسی دن فارغ کر دیا جاتا ہے۔ جناب آپ جو مرضی ہے کریں، آپ کا مذہب آزاد ہے، آپ اپنی کتابیں بھی شائع کر سکتے ہیں، آپ کتابیں پڑھا بھی سکتے ہیں، آپ اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لا اکراہ فی الدین۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ لا اکراہ فی الدین کا کیا معنی؟ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دین کو علماء سے سیکھیں،
دین کو جہلا سے نہ سیکھیں، یہ جاہل ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفسیری شرح کیا ہے، صحابہ کرام کا موقف کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر جو بندہ صرف اس آیت کے معنی پر جا کر کوئی فیصلہ کرے گا تو اس طرح کا فیصلہ ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں بنتا جو انہوں نے کر دیا، لا اکراہ فی الدین کی تشریح یہ نہیں بنتی، لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، وہ بھائی حق اور باطل واضح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، باطل ایک طرف ہے حق ایک طرف ہے، اور کہا گیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بھائی حق اور باطل واضح ہو گیا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب جو بندہ اس کو قبول کرے گا ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے گا، جو قبول نہیں کرے گا اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی ہندو ازم پہ رہنا چاہتا ہے رہے، بدھ ازم پہ رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ اسلام زبردستی قبول کرے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین تو واضح ہو چکا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، لیکن جو کلمہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ پلٹنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اس کے افکار اور نظریات پر اب پابندی ہے، اس کی ہر چیز اب اسلام کے مطابق ہوگی۔ کیوں؟ اس نے اپنی محبت کے ساتھ اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، رغبت کے ساتھ اسلام کو قبول کیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے واپس پلٹنے کی، جو واپس پلٹے گا یہ مرتد ہے۔ تو اسلام نے بڑی واضح انداز سے بات کی ہے۔ تو اس فطرے کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور یہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھے اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس جملے کو کیسے خراب کیا گیا؟ مرزائیوں کے نزدیک جو مرزا کے ساتھی ہیں ان کو صحابہ کا لقب دیا جاتا ہے، اس کے جتنے ساتھی ہیں جو ان کے اس کی زندگی میں رہے، جو اس کو دیکھتے رہے، اس بے ایمان پر وہ ایمان لے کر آئے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اس کے صحابی، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے۔ جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے یہ کہا تو اس سے مراد یہ صحابہ نہیں ہوتے جو سچے صحابہ ہیں، اس سے مراد مرزا کے ساتھی ہوتے ہیں جو جھوٹے اور مفتری کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کے نزدیک جو اصحاب بدر تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313، معروف روایت یہی ہے 313، 317 بھی روایت میں آتا ہے لیکن 313 معروف روایت۔ 313 بدری صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا اے ملو ما شئتم قد غفر اللہ لکم، تمہارا اعزاز یہ ہے آج کے بعد جو مرضی ہے کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے بھی 313 بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تم جو مرضی ہے کرتے رہو، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ یہ 313 کا فگر وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے نزدیک جنت البقیع جس میں صحابہ مدفون ہیں، ایک عظیم مقام ہے، اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک، مرزائیوں کے نزدیک، مرزا قادیانی کی قبر اور اس کے ساتھیوں کی قبریں جہاں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں ان کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جس جگہ پر مرزا قادیانی ملعون دفن ہے اس جگہ یہ جنت البقیع ہے، اور جہاں پر اس کے ساتھی دفن ہے ساتھ، یہ سارا جنت البقیع، بلکہ انہوں نے جنت بنائی ہوئی، اپنی طرف سے جنت بھی بنائی ہوئی۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، اور قادیانی اپنی عبادت گاہ کو بھی مسجد ہی کا نام دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مسلمانوں جیسی پگڑی، مسلمانوں جیسا لباس، مسلمانوں جیسی مشابہت، مسلمانوں کی طرح قرآن کی تلاوت، مسلمانوں ہی کی طرح الفاظ کا چناؤ، اور مسلمانوں ہی کی طرح ہر معاملہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے دنیا والوں کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں اور اندر کھاتے وہ مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اب بتلائیے اس طرح کا مذہب ہو اور اس طرح کے ان کے افکار و نظریات ہوں، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جناب یہ مذہب ہے، اس کو جینے کا حق ہے، تو میرے خیال میں بڑی افسوسناک بات ہے اور شرمناک بات ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔
اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بار بار پاکستان کے اندر نئے سے نئے فتنے کھڑے کرنے کے معاملات کو بند کیا جائے، اور بار بار رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ کرنا بند کیا جائے، اور بار بار اہل ایمان کے ایمان کو آزمانا اس کو بھی بند کیا جائے۔ پھر کوئی نہ کوئی جو ہے حادثہ پیش آتا ہے، پھر کہتے ہیں انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو اس لیے سامعین محترم، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو افکار جو نظریات قرآن و سنت کے ہیں اللہ ان کو مانتے ہیں، جو اس سے ہٹے ہوئے نظریات ہیں اللہ اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ کسی عہدے پر ہو، کسی منصب پر ہو، کسی شعبے کے اندر ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت نہیں ہے اللہ تو خود ہی ان سے نبٹ لے، اللہ تو خود ہی ان کے معاملے کو جو ہے وہ دیکھ لے، اللہ تو خود ہی ان کے معاملات کو پہنچ جا۔ سامعین محترم، اس لیے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اہل ایمان کو یہ فتنوں کا دور ہے، یاد رکھے۔ میں ہمیشہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی فتنے آئیں گے جن فتنوں کو ہم مان لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لیتے ہیں، یا اس کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اور کفر ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، قرآن سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔